بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ جو باب باندھا ہے اس کو انہوں نے عنوان دیا ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کی تدبیر کیا کی، اور یہ عنوان بہت عمدہ ہے۔ قرآن بار بار لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ وہ اس کائنات پر غور کریں اور اللہ کی نشانیاں دیکھیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی طرف رجوع کرے۔ دو طریقے اس کے ہو سکتے تھے، اور ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے ایسی چیز رکھ دی جائے کہ وہ بالکل ہتھیار ڈال دیں اور ان کی عقل عاجز آ جائے اور مانے بنا کوئی چارہ کار نہ رہے۔ اور اللہ نے عام طور پہ پہلے طریقے سے کام لیا ہے اور عام طور پہ سمجھایا ہے، چنانچہ جتنی قوموں پر بھی عذاب آیا اللہ نے انہیں بھی سمجھایا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی سمجھانے ہی سے شروع کیا، اور یہ فرمایا کہ وذکر اور نصیحت کرتے رہیے فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ سمجھانا ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جو ایمان والے ہیں۔ سمجھانے کی راہ میں اور انسان میں ایک ہی پردہ حائل ہوتا ہے اور وہ کبر کا ہے، ورنہ اللہ نے بار بار سمجھایا۔ اس لیے قرآن کریم آپ پڑھ لیجئے تو جہاں بھی اللہ کے ہونے کے دلائل ہیں، اللہ تعالی لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ میری ذات کو تم فلاں جگہ دیکھو، اور نہ یہ کہتا ہے کہ فلاں زمانے میں میں ہوں اور فلاں میں معاذ اللہ نہیں ہوں۔ وہ زمان اور مکان کے اس فلسفے سے بھی آسان بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وانظروا، غور کرو، پرندہ جب اڑتا ہے تو ایک وقت اس پہ ایسا آتا ہے کہ زمین کی کشش اسے نیچے نہیں کھینچتی اور ہوا کا دباؤ اسے اوپر سے نیچے نہیں لا سکتا۔ ان پرندوں کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ ما یمسکہن الا الرحمن، اس حالت میں رحمان کے علاوہ کون ہے جو اس پرندے کو تھام لیتا ہے۔ ایسی چیز ہے جس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔ کئی مرتبہ پرندے آسمان اور زمین کے بیچ میں یعنی ہوا میں بالکل ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں، نہ اوپر پھڑپھڑاتا ہے نہ نیچے نہ اوپر۔ اللہ نے کہا اس لمحے پر غور کرو کہ کیا چیز ہے جو اسے تھام لیتی ہے۔ پھر ایک اور مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم غور کرو، یہ جو بیج تم بوتے ہو زمین میں، اذا اثمر، اور جب اس پر پھل آتے ہیں تو کون سی چیز ہے جو پھلوں کو لاتی ہے، اور کون سی ہستی ہے جو ان پھلوں میں مختلف رنگ اور ذائقے پیدا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی، اور بار بار یہ تیسری مثال آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ جا کے چاند کو چھو لے،
کہ ہر ایک کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ہر ایک کو اس کے آربٹ میں رکھا ہے، اور مسلسل جو بھی سفر اللہ نے رکھا ہے اس کا وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ بار بار لوگوں کی توجہ کائنات کی طرف دلاتا ہے کہ اس پر غور کرو، اور یہ میری نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے تم مجھ تک پہنچو، مجھے پہچانو۔ یہ 3 مثالیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی مثال انسان کی اپنی جان کی دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم اپنے اوپر غور کرو، تم کیا تھے، پھر کن کن مراحل سے گزار کر ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا۔ فی ظلمات 3 3 اندھیروں میں رکھا، اس جھلی میں جہاں تم لپٹے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد دوسرا اندھیرا جس جگہ پہ تم تھے، پھر اوورآل پورا اس کا جسم، خاتون کا، ماں کا۔ اور اللہ نے کہا اس پر غور کرو کہ تمہیں پھر اللہ نے دنیا میں کیسے پیدا کیا، تمہاری نشو و نما کیسے تھی۔ اس سے بھی بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی مثالیں قرآن بار بار ان چیزوں پر غور دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے، اور کہتا ہے سیرو بالارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو پھر جن قوموں کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا ان کے حالات کیا ہوئے۔ پھر قرآن کہتا ہے اس زمین پر چلو پھرو اور غور کرو جو میری نشانیاں ہیں۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسی طریقے پر بحث کی ہے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ نے اس کی بقا کا نظام کیسے رکھا۔ جب لوگ نہیں سمجھتے اور جب لوگ پیغمبر برحق علیہ السلام کی بات کو نہیں کوئی اہمیت دیتے، تو اب اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بار بار خواہش اور تقاضے کے باوجود اللہ معجزہ نہیں دکھاتا، اور کہتا ہے کہ پہلے انہیں سمجھنے کا موقع دو، سمجھو اس چیز کو، اس چیز کو، اس چیز کو۔ اب جب نہیں سمجھتے تو پھر معجزات آ جاتے ہیں، اور خدا بتا دیتا ہے کہ اب یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ معجزہ دلیل اور گواہی ہے نبی علیہ السلام کے برحق ہونے کی، اور اگر اب تم نہیں مانو گے تو اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ خدا کا عذاب ایسے ہی آ جایا کرتا ہے، لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اس معجزے کو رد کرنے کی، اور سوائے اس کے کہ ان کو ایک چیز مار دیتی ہے اور وہ میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فاتنا بآیۃ، لے آ معجزہ اگر تو اتنی سچا ہے، فاتنا بما تعدنا، جس چیز سے تمہیں ڈرا رہا تھا لے آ اس عذاب کو، اور پھر وہ عذاب آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا اب رونے اور گر گرانے لگے، اور اللہ نے بتا دیا کہ اب اس رونے کا کچھ فائدہ نہیں، خدا کا یہ عذاب ایسا ہے جو تمہارے ساتھ چمٹ جائے گا، کیونکہ اس چیز کو دیکھ کر پھر تم انکار کیسے کر سکتے۔ سوائے حضرت ہود علیہ السلام کے قرآن نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ان کی قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ان کے معجزات کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ واحد خدا کے نبی ایسے ہیں جن کی قوم پر عذاب آیا، لیکن انہیں کیا معجزہ دکھایا گیا تھا اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں، قرآن نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن صالح علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام جب ان کی بات نہیں مانی گئی اور انہوں نے معجزات پر اصرار کیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ معجزہ دکھا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب معجزے کو طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں معجزہ تو آپ پھر ایسے کیجئے کہ سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیے، فَلْيَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور ان کافروں کو، مخالفین کو مکہ میں کوئی معجزہ دکھا دیجئے۔ اللہ ہرگز کوئی معجزہ دکھانے والا نہیں ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے سمجھو اپنی عقل سے کام لو۔ اس عقل کو اتنی بڑی چیز اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کہتا ہے جب جہنم میں پھینکے جائیں گے لوگ تو ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیسے جہنم میں آ گئے، تو کہتے ہیں کہیں گے کہ لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے اللہ کے پیغام کو، اور نعقل، یا عقل سے، شعور سے کام لیتے، آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے نہ ہو۔ عقل کو، انسانی عقل کو جو حوادث پیش آتے ہیں
ان حوادث میں بہت بڑا حادثہ انسان کے کبر کا ہے۔ ایک تو آدمی وہ ہے جو ماہر ہے اپنے فیلڈ میں، اپنے کام میں، خام خواہ لوگ اس کو مشورے دینے لگیں، جھنجھلا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، اور ایک جو ماہر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے کہ ممکن ہے اس چیز میں، اس آرٹیکل میں، اس تھیسس میں، اس کے لکھنے میں، اس کے پڑھنے میں، اس نقشے کو بنانے میں کوئی نہ کوئی کمی ممکن ہے رہ گئی ہو، کسی اور آدمی کو دکھا لوں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آدمی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا۔ جب آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے تو یہ کبر معنی بن جاتا ہے اس کو سمجھنے میں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو نصیحت کا اثر ہوتا ہے اور نہ مشاہدے کا اثر ہوتا ہے۔ نصیحت کا اثر ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کی بات مان لیتا، اور مشاہدہ اثر انداز ہوتا تو معجزہ دیکھ کے وہ کہتا کہ یہ چیز میں نے دیکھ لی ہے، لہذا اس میں کوئی بات نہیں۔ ان دونوں چیزوں کے رد کرنے کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اسی چیز کو لیا ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ دنیا کے حالات پر غور کرو، کیف دبر اللہ الخلق، اللہ نے اپنی مخلوق کی تدبیر کیا کی ہے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس کی مخلوق قائم ہو، اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس کی صفات علیہ کا اظہار ہو۔ اللہ کی صفات تین طرح کی ہیں، کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو خالص اس کی ذاتی صفات ہیں، اور ان صفات کا رد قائم نہیں کیا جا سکتا، ان صفات کا عکس قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان اور مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی 8 صفات پر ایمان لائے: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تقریر۔ یہ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کا برعکس نہیں ہو سکتا۔ علم کے برعکس جہالت ہے، اللہ علم والا ہے، اگر وہ جہالت ہے اس کی ہاں تو معاذ اللہ تو خدا ہی نہیں ہے۔ حیات ہے، زندگی ہے، خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، اور اس کے بعد اس کی ضد موت ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے جس پہ موت طاری ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، قدرت کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو وہ آدمی ہے جو معذور ہے، یا وہ چیز ہے جس میں کوئی قدرت نہیں، کوئی کام کر نہیں سکتا، وہ معطل ہونا اس کا اللہ کا معاذ اللہ یہ خدا کے لیے نقص ہے، اور ناقص چیز خدا نہیں بن سکتی۔ یہ اللہ کی 8 صفات پہلے درجے کی، پھر دوسری صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جس کا اظہار اللہ نے، اللہ کے افعال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں ضد قائم کی جا سکتی ہے، یعنی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، بھوکا بھی رکھتا ہے، پیاسا بھی رکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد خرابی کا سامان بھی کر سکتا ہے۔ ساری چیزیں جو مخلوق کے ساتھ ہیں اس کی ضد جب قائم ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ اور تیسری قسم پہ بھی اہل علم نے بحث کی ہے، مگر یہ جو دوسری قسم ہے جس کی ضد قائم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو اللہ نے اس کے اظہار کے لیے اپنی مخلوق کو بنایا۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کو کوئی محتاجی تھی اور محتاج ہونے کی وجہ سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا، بلکہ اس بے نیاز ذات نے یہ چاہا کہ ان صفات کا اظہار ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں بڑی زبردست کتاب ہے، پڑھنا چاہیے اس مثنوی کو، بڑے بڑے عقدے انہوں نے چٹکیوں میں حل کر دیے ہیں۔ معروف نے ایک شعر میں کہا، اور اس سارے فلسفے پر روشنی ڈالتا ہے کہ من نہ کردم خلق تاجود کنم، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ فرمایا کہ میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا، من نہ کردم خلق تاسود کنم، تاکہ مجھے کوئی نفع پہنچے، لوگ میری عبادت کریں گے، میری کائنات میں چلانے میں میری مدد کریں گے، ان کی عبادت کی وجہ سے میرا کوئی بھلا اور فائدہ ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ نے کہا من نہ کردم خلق تاسود کنم، میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ مجھے کچھ نفع ہو، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، ہم نے چاہا کہ اپنے بندوں پر بادشاہی کا اظہار کریں، شہنشاہیت کا اظہار کریں، ہم انہیں دکھائیں کہ ہماری قدرت کے مظاہر دیکھو، ہمیں سمجھو، ہمیں دیکھو، اس لیے ہم نے مخلوق کو پیدا کیا۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت،
السماوات والارض. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھائیں بہت سی. وہ دیکھیں آسمانوں میں ہماری بادشاہت کیسی ہے، وہ دیکھیں زمین میں ہماری حکمرانی اور ہمارا اقتدار کیسا ہے. اور یہی وہ چیز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا گیا اور مختلف چیزیں آپ کو دکھائی گئیں اور آپ کو بتایا گیا کہ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں. مثلاً آپ نے فرمایا میں جا رہا تھا جب معراج میں تو میں نے دیکھا ایک جن آیا اور اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی. آگ کا شعلہ اس کے پاس تھا اور وہ بہت تیزی سے میری طرف سفر کر رہا تھا. تو جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ یہ جن ہے، یہ شیطان ہے. بتایا مجھے کہ ایسے سفر کرتے ہیں اور ایسے مارا کرتے ہیں، ایسے تکلیف پہنچاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اس نے کہا یہ آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے کچھ جملے آتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں جملے پڑھوں اور اس کے بعد یہ بھاگ جائے گا. تو میں نے کہا پڑھو. تو جبریل امین نے جب یہ جملے پڑھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھونک دیے یعنی دم کیا تو اس کے بعد وہ جنات اور شیاطین دور ہو گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی روح کے ساتھ جو تعلق جنات کا ہوتا ہے، شیاطین کا ہوتا ہے، وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا تعلق میٹا فزکس سے ہے. ہم فزکس کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دنیا میں کہ جتنے بھی فطرت کے مظاہر ہیں، پانی، آگ، ہوا اور مٹی، 4 ہی مظاہر دنیا میں ہے، 5واں کوئی نہیں. زمین سے جتنی چیزیں بھی نکلتی ہیں وہ سب کی سب مٹی کی گویا جنس سے شامل ہیں. ہوا میں آپ جتنی بھی دیکھتے ہیں آکسیجن ہے، فلاں ہے، یہ سب کی سب ہوا میں شامل ہیں. اور اسی طرح آگ ہے، آگ کی مختلف شیپس ہیں، وہ گیس سے پیدا ہوتی ہے، کس کس چیز سے پیدا ہوتی ہے. اور چوتھی چیز وہ ہوا، آگ، پانی کو دیکھ لیں، پانی کی کتنی قسمیں ہیں. یہ سب چیزیں ہیں مگر یہ فزکس ہے جس میں انسان اب تک لگا ہوا ہے. اس سے آگے بڑھ کے جو میٹا فزکس ہے اس کا مسئلہ اور زیادہ ٹیڑھا ہے کہ وہ انسان کے قابو اور بس کی چیز نہیں. وہ میٹا فزکس جدھر چل رہی ہے وہ یہ کہ اب تک کائنات میں وحدت پیدا کرنی ہے اور کائنات میں جس وحدت کے پیچھے وہ چل رہے ہیں اس وحدت کو صوفیہ اپنے وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے جو اچھے سائنٹسٹ ہیں اگر ان تک ابن عربی کی چیزیں پہنچتی اور اسلام کے وہ پیغامات پہنچتے جو صوفیاء کرام اس کائنات میں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں تو میٹا فزکس کے بہت قریب کی چیزیں ہیں. ہمارے یہاں وہ علم اٹھ گیا تو اس کے اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ ہمارے یہاں اسکول تو کیا مدارس جہاں خالص فلسفہ پڑھایا جاتا تھا انہوں نے اس فلسفے سے توبہ کر پڑھاتے ہی نہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں. تو ورنہ یہ چیزیں اگر پڑھی جائیں، زمانے کی بحث پڑھی جائے، ان چیزوں کو پڑھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میٹا فزکس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کائنات پر اثر کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، نسائی کی روایت میں آتا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے عمل یوم واللیلہ میں کہ آپ تشریف لے گئے جہاد میں. ایک جوان کا لڑکا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہیں مدینہ منورہ سے، وہاں قیام کیا. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہاں قیام اگر لمبا ہے تو میں گھر چلا جاؤں. آپ نے اجازت دی کہ تم چلے جاؤ اور فلاں وقت میں واپس آ جانا. وہ آدمی، اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر گلی میں داخل ہوا گھوڑے پہ، میں نے اسے دیکھا اور میں گھبرائی ہوئی بغیر کسی حجاب اور کے دروازے میں کھڑی. تو اسے اتنا شدید غصہ آیا کہ اس نے غیرت میں نیزہ اٹھایا. تو میں نے کہا مت کرنا ایسے، یعنی نیزہ میری طرف نہ پھینکنا، اندر جا کے دیکھو. تو گھوڑے سے اترا اور اندر گیا اور اس نے دیکھا تو ایک سانپ تھا، پھن اٹھائے ہوئے تھا اور ہوا میں گویا لہرا رہا تھا اور اس نے وہی نیزہ اس سانپ کو مارا، اس کی گردن پہ مارا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ اسرع موتن کون پہلے مرا. میں نے دیکھا سانپ بھی تڑپ رہا تھا اور شوہر بھی تڑپ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم دونوں میں سے پہلے کون مر گیا، یا وہ مرا ہے یا یہ مرا ہے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس بات سے لوگوں کو کہ مدینہ منورہ میں جنات ہوتے ہیں اور یہ سانپ کی صورت میں آتے ہیں اور تم لوگ جب انہیں دیکھو تو انہیں کہا کرو کہ مدینہ منورہ کے متعلق کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تم نے کہہ دو کہ آئندہ اس صورت میں نہ آنا،
ہم لوگ ڈرتے ہیں اور اگر آؤ گے تو پھر اس کے بعد تم ذمہ دار ہو. اب ایک عورت کہتی ہے, صحابیہ رضی اللہ عنہ, صحیح حدیث ہے, وہ سانپ کو قتل کر رہا ہے, مار رہا ہے, اور سانپ کی وجہ سے وہ خود مر جاتا ہے. فزکس جتنا مرضی زور لگا لے, ان دونوں میں آپس میں ربط پیدا کرنا مشکل ہے. تو اس لیے اللہ کی وہ چیزیں جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے, مثلا روشنی کو دیکھیے تو کہتے ہیں کائنات میں روشنی ہے ہی نہیں. صوفیہ اس کے قائل ہوئے, تو کہتے ہیں کائنات میں روشنی نہیں ہے, کائنات بنیادی طور پر اندھیرا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آنکھ اندھی ہے, آنکھ اگر اندھی نہ ہو تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیا کرے. آنکھ میں تو روشنی پڑتی ہے, پھر نظر آتا ہے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. بالکل اسی طرح وہ کہتے ہیں کائنات میں روشنی ہے ہی. وہ کہتے ہیں نور جس چیز کو تم کہتے ہو, یہ نور تو میٹر کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے. سورج ہے سب سے بڑا سورس ہے روشنی کا, اور اس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, جلتے ہیں اور پھر اس کے بعد نور پیدا ہوتا ہے. آپ زمین میں کہیں روشنی کرنا چاہیں, کوئی نہ کوئی چیز جلے گی, پھر اس کے نتیجے میں نور اور روشنی پیدا ہوگی. وہ کہتے ہیں کائنات میں نور ہے نہیں, اصل نور دنیا میں ہے ہی نہیں. اور انسان جب مرتا ہے, اور وہ جو آیا ہے حدیث میں کہ اس کی قبر جو ہے نور سے بھر جاتی ہے, پہلی مرتبہ وہ اس نور کو دیکھتا ہے, اور وہ نور ایسا ہے جو اس کائنات میں جس کا وجود ہی نہیں. اب ایک طرف اس چیز کو رکھے, اور دوسری طرف سر میں سائنٹسٹ جو تجربہ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ میٹر سے جو لائٹ بنتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور اینٹی میٹر سے جو لائٹ بنتی ہے وہ کیا چیز ہے. آگے ان کے دماغ میں تحقیق کرتے کرتے عمر انہوں نے لگا دی, اور ان کے آباء و اجداد نے عمریں کھپا دی. ان کا اینٹی میٹر غیر مادہ سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے. اب اس روشنی کو جگہ چاہیے نا, تو جگہ کہاں سے آئے. اس کائنات میں نتیجہ یہ کہ انہوں نے سر میں پہلے خلا کو پیدا کیا. یعنی ہوا میں اگر کوئی تجربہ کرتے تو ہوا تو خود مخلوق ہے, ہوا کے ساتھ کوئی نہ مخلوق تو خیر ساری چیزیں ہیں. ہوا جو ہے وہ تو خود فزکس سے میٹر سے تعلق رکھتی ہے, اسی کے ایک قسم ہے, گیس ہے. اس نے کہاں سے آ سکتا تھا. تو انہوں نے پہلے کیا کیا, اسپیس کو پیدا کیا, خلا کو, اور خلا کو پیدا کرنے کے بعد پھر انہوں نے اینٹی میٹر سے جو مالیکول پیدا کیے, جو لائٹ کو نظر آئی, وہ لائٹ یوں ہی آ کر مادے سے اس نے ٹچ کیا, وہ فیوز ہو گئی, ختم ہو گئی, اس کا وجود مٹ گیا. اب اس کوشش میں کہ کسی طرح اس نور کو دیکھیں جو اینٹی میٹر میں اس پہ کامیاب نہیں ہو رہے, ممکن ہے کبھی کامیاب ہو جائیں, لیکن انسان اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے. اب انسان ہمیشہ روشنی, لائٹ, ان چیزوں کے پیچھے, اللہ اس نور کے متعلق کہتا ہے وہ تمہیں قبر میں ملے گا, قیامت میں ملے گا. خدا کہتا ہے کہ جنت میں جب وہ جا رہے ہوں گے, نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم, اور ان کا نور ان کی رہنمائی کرے گا, ان کی رائٹ سائڈ پہ ہوگا, اور ان کے آگے چل رہا ہوگا وہ نور کا گولا, روشنی. وہ کسی چیز کے جلنے سے پیدا نہیں ہو, وہ خالص نور ہے, اس کو کون بجھا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, اور جس کو اللہ نور نہیں دے گا قیامت میں یا قبر میں, کوئی نور اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا. اور اس کا نور جنت کی طرف رہنمائی کرے گا, اور منافقین اسے دیکھیں گے نقتبس من نورکم, یہ کچھ لائٹ ہمیں بھی دے دو, ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اللہ کے فرشتے انہیں جواب دیں گے منافقوں کو, اور کہیں گے لوٹ جاؤ جس دنیا سے تم آئے ہو, اس دنیا میں یہ نور کے اعمال تھے, جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے آج انہیں نور ملا ہے. کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب, اور پھر منافقوں میں اور ایمان والوں میں ایک دیوار کھینچ دی جائے گی, اور اس دیوار کے اندر خدا کی رحمت ہوگی, اور اس کا چہرہ دیوار کا اور جہنم کی طرف ہوگا. تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں, یہ جو میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں, صوفیہ نے اس پہ بحث کی ہے, بہت لکھا ہے. جو کائنات میں ان کے مشاہدات ہیں انہوں نے لکھا ہے. ارواح کی تجسید لکھی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی روحیں دنیا میں آتی ہیں, جسم کیسے دھار لیتی ہیں, ان کے اجسام سے کیا تعلق انسانوں کا, زندہ انسانوں کا کیسے قائم ہو جاتا ہے, خواب کی حقیقت کیا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کا تعلق اپنے ساتھ جوڑے, اس سے اس کائنات کو پیدا کیا, اور ہر ایک کو اس کے مناسب تدبیر دی.
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی چیز ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے میں جو چیزیں مثلاً وہ نباتات سے شروع ہوتے ہیں، 3 مدارج ہیں۔ سب سے پہلے وہ نباتات کو لائے، نباتات کے بعد حیوانات کو لائے اور پھر انسانوں کو لائے۔ نباتات کا مطلب یہ ہوا، پچھلی مرتبہ جس پہ بات ہو چکی تھی، کہ وہ کہتے ہیں دیکھو خدا نے بظاہر پودے میں کوئی حص نہیں رکھی، بظاہر پودے درخت ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ کیوں کر زندہ رہیں، تو اللہ نے ان کی جڑوں کو زمین میں ڈالا، جڑیں زمین سے پانی بھی لیتی ہیں، ہوا بھی لیتی ہیں، مٹی سے جو چیز مناسبت سے ہوتی ہے ان چیزوں کو لیتی ہیں اور اس طرح درخت قائم رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب جب ذکر آیا انہوں نے جو دوسری چیز انہوں نے حیوانات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ حیوانات کی ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی مٹی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو مٹی میں پیدا ہونے والے حیوانات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے، مٹی میں جو قسم حیوانات کی پیدا ہوتی ہے وہ خود بخود اپنی غذا جیسے بھی پیدا کرتی ہے، اور جو مٹی میں نہیں ہوتے ان کے لیے خدا نے یہ کر دیا کہ ان کی نسلیں بڑھائیں۔ اور پھر تربیت الجنین، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کی کہ جانور جو ہیں وہ اپنی نسل کو آگے چلائیں۔ ثم حولہ لبنا خالصا، پھر اللہ نے ان میں ایسی مادہ ایسی رطوبت پیدا کی کہ وہ خالص دودھ کی شکل اختیار کر لے۔ وَأَلْهَمَ الْمُتَوَلِّدَ، اور پیدا ہونے والے بچے کو خدا نے اس کو یہ سکھایا، اس کی فطرت میں ڈالا کہ مقتضی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ وہ دودھ کو چوسے اور اس سے غذا کو حاصل کرے۔ اسی لیے قرآن بہت سی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ہے بھی یہ بہت باریک مسئلہ ہے ایمان کا، اور یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اشیاء اپنی تاثیر ظاہر کرنے میں بھی اللہ کی محتاج۔ پانی پیاس کو بجھاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پانی جب پیاس کو بجھا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ اس پانی کو کہہ دے کہ پیاس نہیں بجھانی، آدمی پیتا رہے کہ جو مرضی ہو جائے، پیاس اس آدمی کی نہیں بجھ سکتی۔ اشیاء جب اپنا اثر دکھاتی ہیں اس میں بھی وہ اللہ کی محتاج ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم پانی کو نشیب میں بہاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے پانی خود بخود ہی بہتا ہے، جی پانی کی فطرت بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ اگر اسے نشیب میں نہ بہائے اور اللہ اس کی فطرت کو تبدیل کر دے تو کون روک سکتا ہے؟ پانی کی فطرت ڈبونا ہے، خدا نے ایک موقع پہ اسے روک دیا کہ یہ لوگ گزر رہے ہیں انہیں گزرنے دو، تم نے نہیں ڈبونا، پھر پانی نے اسے نہیں ڈبویا۔ آگ کی فطرت جلانا تھی، خدا نے کہا میرا بندہ تمہیں ڈالا جا رہا ہے، نہیں جلانا، اسے نہیں جلایا۔ تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور پھر اشیاء اپنی تاثیر کو ظاہر کرتی ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر ایک موقع پہ پہنچ کے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ کہتا ہے اس دوائی سے اس مریض کو بچ جانا چاہیے تھا، میں نے تو ساری تدبیر کر لی تھی، ضرور بچ جانا چاہیے تھا، اب جی زندگی نہیں تھی، بس وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ اس دوائی میں جو تاثیر پیدا ہو کر اس پہ اثر ہونا چاہیے تھا، خدا نے اس اثر کو پیدا نہیں ہونے دیا، روک دیا۔ مرنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا، وہ بہانہ بن گیا اور آدمی مر گیا۔ اس لیے فرماتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بچے دودھ کو چوستے ہیں خدا نے ان کی فطرت میں رکھا ہے تاکہ اپنی غذا کو حاصل کرے۔ اب آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی چیز ہے شہد کی مکھی، اللہ کہتا ہے میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، اوحی ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے اس مکھی کے دل میں ڈالا کہ اس طرح کر کہ تو پہاڑوں پر اپنے گھر بنایا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اے مکھی اس فضا میں راستے متعین کر دیے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں یہ جو پائلٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جہاز کس ڈائریکشن کو جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے متعلق کہا کہ ہم نے اس کی ڈائریکشن مقرر کر دی ہیں، ہم نے کہا فصل کی سبل ربک ذللا، ان راستوں پہ چلتی رہے جو تیرے پروردگار نے اس ہوا میں تیرے لیے قائم کیے ہیں۔ اب یہ الہام ہے جو مکھی کو ہو رہا ہے۔ آپ جانوروں کی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، بلی کبھی کبھی گھاس کھانے لگتی ہے، اب بلی کا گھاس سے کیا تعلق ہے، لیکن اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بیماری کوئی چیز ہوگی، اس کا علاج سے الہام کیا جاتا ہے
کہ تم یہ چیز کھاؤ اور وہ کھانے لگتی ہے۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں کوے نے انسان کو آ کے سکھایا کہ کیا کرے۔ قرآن میں آتا ہے ان جانوروں کے حالات پہ آپ قرآن میں غور کریں، عجیب و غریب چیز ہے کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ دو بھائی تھے آدم علیہ السلام کے بیٹے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیے۔ اب اس قتل کے بعد اسے پتہ نہیں چل رہا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وارث ہوتا آپ کی، اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے کیسے۔ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا۔ خدا اس سے یہ بھی شاید بتانا چاہتا ہے کہ انسان جب قتل جیسے گناہوں میں پڑتا ہے تو پھر اس کی عقل ماری جاتی ہے، سمجھ برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان بڑے گناہوں سے۔ اور پھر کیا ہو، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، اور کوے نے کیا کیا، اسے سکھایا، یا تو کوا اس سے دوسرا مارا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا، اس نے سکھایا زمین کو کریت کے کہ اس طرح بھائی کو دفن کر دے لاش کو۔ چنانچہ وہاں سے مردے کی تدفین کا سلسلہ چلا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ خدا کی طرف سے الہام ہوتی ہیں۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کبھی مرغی پر غور کیجئے، وجعل فی الدجاجۃ رطوبۃ، یہ مرغی جو ہے اس میں بھی ایک طرح کی رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر سیکریشنز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ سیکریشنز جو ہیں پھر کیا ہوتا ہے تکون البیض، اس سے انڈا بنتا ہے، اور انڈا جب دے دیتی ہے تو اس کو پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم خالی ہو گیا ہے، اور پھر اذا باضت اصابہا یبسن وخلق وجوفن، اور وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے اس کے جسم میں، یا ملانے اعلی جنون، تو وہ پاگلوں کی طرح پھرتی ہے۔ مرغی کے حالات پہ غور کرو کہ خدا نے پہلے اس سے انڈے کی سیکریشن پیدا کی، جب انڈا بن گیا تو اس نے دے دیا، اب اس کے بعد اس کا جسم جب خالی ہو گیا اور خشکی اسے پہنچی تو پھر وہ پاگلوں کی طرح پھرتی ہے۔ مرغیاں انڈے دینے کے بعد عام طور پہ دیوانوں کی طرح پھرتی ہیں، بڑی تیزی سے حرکتیں کرتی رہتی ہیں۔ اب انسان غور کرے ان چیزوں پہ تو پھر پتا چلے نا کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ہماری دنیا نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ بھی غور کرنے سے رہ گئے ہیں۔ صبح سے شام تک چکی کی طرح چل رہے ہیں، پس رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، یہ کام، سارے کاموں میں، اور 10 منٹ نہیں ملتے کہ انسان بیٹھ کے سوچے کہ میں کر کیا رہا ہوں، ہو کیا رہا ہے، میں زندگی کو کیسے گزار رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تم مرغی کے حالات پہ غور کرو، اب کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اس میں خشکی کا پیدا ہونا، یہ پاگل پن کا، کیونکہ اس کے بعد وہ چاہتی ہے کہ لوگوں سے الگ ہو جائے، جہاں بھی وہ پل رہی ہے وہاں کی چیزوں سے الگ ہونا چاہتی ہے، ترک کر دیتی ہے، اور جب وہ ترک کر دیتی ہے سارے ماحول کو، تو یہ قدرت نے اس کا انتظام رکھا ہے کہ وہ انڈوں کو سینچے۔ یہ اسے الہام کیا جاتا ہے کہ اب انڈوں پہ بیٹھ جاؤ، انڈے ہوئے، اور انڈوں کے بعد وہ پاگل پنے کی کیفیت ہوئی، اس نے کہا میں بھاگتی ہوں کہیں، چلی جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، اور جو اندر اس کے جگہ خالی ہو گئی ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اسے سکون ملتا ہے انڈوں پہ بیٹھنے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اندر کی خلا کو بھرنے کے لیے تو انڈوں کو سینچتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بچے نکلتے ہیں، اور پھر اسی طرح آپ لوگ کبوتر پر غور کریں کہ کبوتر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رطوبت میں ڈالا، اس کے جسم میں رطوبت پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد اس کی مادہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوا، اور یہ وہ مزاج ہے جو اس کا بنتا ہے۔ اور اسی طرح ان کو جانوروں کو خدا یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ان کی نسلیں باقی رہیں۔ اس جانوروں کی نسل یعنی مرغی اور کبوتر پہ بحث کرنے کے بعد اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے انسانوں کی طرف، اور کہتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ الْإِنسَانُ مَعَ إِحْسَاسِهِ وَتَحَرُّكِهِ، انسان کو اگر تم غور کرو گے تو وہ ان جانوروں کی نسبت سب سے پہلے شروع کیا تھا پودوں سے آئے وہ جانوروں پر، جانوروں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر تم انسانوں پر غور کرو تو انسان تو بہت کچھ جانوروں سے بڑا احساس رکھتا ہے اور متحرک ہوتا ہے، اور اس میں 2 چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں، ایک فطری طور پر الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت، اور دوسرے عقل۔ 2 چیزیں الگ الگ، ایک انسانوں کی عقل ہے، ہر آدمی کی عقل ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، اور ایک ہے الہام کو قبول کرنے کی حس، انسانوں میں ہے، جانوروں میں بھی ہے، لیکن جتنی اعلیٰ پائے کی حس انسان میں پائی جاتی ہے اتنی اعلیٰ پائے کی حس کہیں نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ اللہ کو جب منظور ہوتا ہے
کہ اپنی مخلوق کو کوئی راہ دکھائے، اس دنیا میں کوئی نئی چیز پیدا کرے تو قدرت کوئی نہ کوئی چیز اسے الہام کر دیتی ہے۔ اب وہ الہام جو ہوتا ہے اس الہام کی بنیاد پر وہ آگے چلنا شروع ہوتا ہے اور چیزیں بنتی ہیں۔ سیب ہمیشہ زمین پر گرتے ہی تھے، کیوں نہیں کسی نے غور کیا؟ کہتے ہیں نیوٹن نے پہلی مرتبہ غور کیا۔ اب وہ یہ چیز ہے جو قدرت کی طرف سے اس کے دل میں ڈالی گئی، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے زیادہ بڑھ کے مخلوق کی آسائش سے ہے، آرام سے ہے کہ اللہ کی مخلوق کو راحت کیسے پہنچے گی، آرام کیسے پہنچے گا۔ چنانچہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی اور اس پہ ہوا جو کچھ ہوا، فزکس چلی، تو اب انسانوں پر وہ بحث ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے، تفصیل ہے اس کی انشاءاللہ۔